امام راضی رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ اور علم کلام کے ماہر گزرے ہیں، جنہوں نے تفسیر کبیر کے نام سے قرآن کی مشہور تفسیر لکھی ہے۔ اس تفسیر میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر 200 صفحات پر مشتمل ہے، اور اس تفسیر میں سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر کے تحت ایک واقعہ لکھا ہے۔ امام راضی لکھتے ہیں کہ میں نے ایک بزرگ سے خود ان کا اپنا واقعہ سنا۔ وہ بغداد میں رہتے تھے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک دن شام کو سیر کرنے کے لیے دریائے دجلہ کے کنارے کی طرف چلا گیا۔ جب میں دریائے دجلہ کے کنارے چلنے لگا تو میں نے دیکھا کہ میرے آگے ایک بچھو چلا جا رہا ہے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ بچھو بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی نہ کسی حکمت اور مصلحت کے تحت ہی پیدا کیا ہے۔ اب اس وقت پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، اس کی منزل کیا ہے، وہاں جا کر کیا کرے گا۔ میرے دل میں اس طرح کے خیالات آنے لگے۔ میں نے سوچا کہ میرے پاس وقت بھی ہے اور میں سیر کرنے کے لیے بھی نکلا ہوں، آج میں اس بچھو کا پیچھا کرتا ہوں کہ یہ کہاں جاتا ہے۔ وہ بچھو آگے آگے چلتا رہا اور میں اس کے پیچھے۔ چلتے چلتے اس نے دریا کی طرف رخ کیا اور کنارے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں بھی قریب ہی کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کچھوا تیرتا ہوا آ رہا ہے۔ وہ کچھوا آ کر کنارے لگ گیا اور یہ بچھو چھلانگ لگا کر اس کے اوپر سوار ہو گیا۔ وہ کچھوا اس کو اپنی پیٹھ پر سوار کر کے روانہ ہو گیا۔ چونکہ میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ آج میں یہ دیکھوں گا کہ یہ بچھو کہاں جا رہا ہے، اس لیے میں نے بھی کشتی کرائے پر لی اور اس کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ کچھوے نے دریا پار کیا اور دوسرے کنارے جا کر لگ گیا۔ بچھو چھلانگ لگا کر اتر گیا۔ اب بچھو آگے چلا اور میں نے پھر سے اس کا تعاقب کرنا شروع کر دیا۔ آگے میں نے دیکھا کہ ایک آدمی درخت کے نیچے سو رہا ہے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ بچھو اس آدمی کو کاٹنے جا رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ میں جلدی سے جا کر اس آدمی کو جگا دیتا ہوں تاکہ وہ اس بچھو سے بچ جائے۔ لیکن جب میں اس کے قریب گیا تو میں نے دیکھا ایک زہریلا سانپ اس آدمی کے سر کے پاس ہے اور وہ سانپ اس کو ڈسنے ہی والا ہے۔ اتنے میں یہ بچھو تیزی سے سانپ پر جھپٹ گیا اور اس کو ایسا ڈنگ مارا کہ وہ سانپ بل کھا کر زمین پر گر پڑا اور تڑپنے لگا۔ پھر وہ بچھو وہاں سے چل پڑا۔ اچانک اس سونے والے شخص کی آنکھ کھل گئی اور اس نے دیکھا کہ قریب سے ایک بچھو جا رہا ہے۔ اس نے فوراً ایک پتھر اٹھا کر اس بچھو کو مارنے کی کوشش کی۔ میں قریب کھڑا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، اس لیے میں نے فوراً اس شخص کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے کہا کہ جس بچھو کو تم مارنے جا رہے ہو اسی نے تمہاری جان بچائی ہے۔ حقیقت میں یہ سانپ جو یہاں مرا پڑا ہے تم پر حملہ کرنے والا تھا اور قریب تھا کہ ڈنگ مار کر تمہیں موت کے گھاٹ اتار دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت دور سے اس بچھو کو تمہاری جان بچانے کے لیے بھیجا ہے اور اب تم اسی بچھو کو مارنے کی کوشش کر رہے ہو۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اس روز اللہ کی قدرت کا ایک کرشمہ دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس بچھو کو دریا کے دوسرے کنارے سے اس شخص کی جان بچانے کے لیے یہاں بھیجا۔ بہرحال محترم ناظرین، دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے پیدا کرنے میں اللہ نے کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت نہ رکھی ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی ہر چیز کی ہم قدر کریں اور اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سے کسی کو بھی حقیر نہ سمجھے۔ اللہ